بیوی سے تعلق کرنے سے پہلے یہ دعا مانگنی چاہیے، یعنی جسمانی تعلق مراد ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شیطان ابدا، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے جسمانی تعلق، فزیکل ریلیشن، سیکشل انٹرکورس کا ارادہ کرے تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے، ہم اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، کیونکہ شیطان ایسے مواقع پر انسان پہ زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، اور ہماری اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد والدین کو اللہ تعالیٰ جو اولاد دے گا وہ شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہم نے آج تک ایسے مسائل کا ذکر اپنے گھروں اسکولوں میں کبھی نہیں سنا، اس لیے آج یہ پڑھتے ہوئے بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ اب آپ پڑھاتی ہیں تو بہت سی ٹرمز ایسی ہیں جو کبھی سنی ہی نہیں یا سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ مثلاً احتلام کیا ہوتا ہے، یہ ٹرم تو کبھی اردو یا انگلش میں سنی ہی نہیں، لا حول ولا قوت۔ تو کبھی اردو یا انگلش میں اس طرح مزی ویٹ ڈسچارج کیا ہوتا ہے، میں ان میرڈ ہوں شاید اس لیے بھی چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ نہیں، مزی اور احتلام کا تعلق میرڈ یا ان میرڈ ہونے سے نہیں ہے۔ احتلام ہوتا ہے نیند کی حالت میں کوئی ایسا خواب انسان دیکھے کہ جس کے بعد وہ کافی مقدار میں ویٹ ڈسچارج اپنے جسم پر پائے، اور ایسا گمان ہو جیسے خدا نخواستہ سوتے ہوئے پیشاب نکل گیا ہے جسم سے، ٹھیک ہے، خواب یاد ہو یا نہ ہو۔ جیسے لیکوریا کا ڈسچارج تو خواتین کو عام طور پر معلوم ہی ہے کہ کس طرح ہوتا ہے، جیسے لیکوریا کا ڈسچارج ہوتا ہے ایسے ہی اس سے ذرا زیادہ مقدار میں ڈسچارج جو ہے وہ محسوس ہو سوتے وقت، وہ احتلام ہوتا ہے۔ یعنی احتلام کا تعلق سونے سے ہوتا ہے، نیند سے۔ ایک صحابیہ ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی مسئلہ لے کر آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں کو بھی احتلام ہو سکتا ہے؟ یعنی عموماً یہ مردوں کو ہوتا ہے لیکن کیا عورتوں کو بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ بچہ عورت کے مشابہ بھی تو ہوتا ہے، عورت سے بھی تو بچے کی شباہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیکشل انٹرکورس کے بغیر اگر نیند کی حالت میں کوئی خواب دیکھنے یا نہ دیکھنے پر ایسا پانی انسان دیکھے کہ جو زیادہ مقدار میں ہو، عام نارمل روٹین میں جیسے لیکوریا وغیرہ تھوڑا بہت سپاٹنگ ہو گئی، وہ نہیں، زیادہ مقدار میں، اس کو احتلام کہتے ہیں، اس سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کسی خاتون کو کبھی بھی ایسی کیفیت نہ ہوئی ہو، بسا اوقات جسمانی کیفیت، آب و ہوا، کئی چیزیں انسان کے مزاج میں اثر ڈالتی ہیں، تو بعض لوگوں کو ایسی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو پریشان نہ ہو کہ میں تو شاید اب نارمل انسان ہوں، نہیں، اٹ ڈیپینڈس۔ اور اگر کسی کے ساتھ ایسی کوئی کیفیت ہو جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بہت برا انسان ہوں۔ ایکچولی ہوتا یہ کہ ہمارا بیہیویئر کیا ہے اور ہم ان چیزوں کو کس انداز سے پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو فطری چیز سمجھے تو آپ کو کچھ بھی اس میں نہیں فیل ہوگا۔ پھر مثلاً ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جب ڈائسیکشن شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں شروع میں بہت گھبراہٹ اور بہت پریشانی ہوتی، لیکن ایک ایک پارٹ، اور آپ دیکھیں کہ جو ہماری بچیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں وہاں تو عورت مرد سب مل کر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں تو کبھی کسی نے کہا کہ یہ بہت غلط کام کر رہے ہو آپ۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسی چیزیں مردوں اور عورتوں کو مل کے نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر دین کے لیے یہی بات کرنی پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں ہائے ہمارے دین میں ایسی بے حیائی کی باتیں۔ یعنی میڈیکل کی بکس میں سب لکھا ہوا ہے اور سب جائز ہے اور وہ بھی انسان پڑھتے ہیں، لیکن دین کی کسی کتاب میں ایسی کوئی بات لکھی ہوئی ہے تو یہ بالکل درست نہیں، اور یہ کیسا دین ہے؟ یہ ہمارا ایک بہت نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے معاشرے کے اندر دین کے معاملات میں، جو کہ درست نہیں، اور اس کی وجہ سے کئی بیماریاں پھر پیدا ہوتی ہیں، عبادت میں خلل ہوتا ہے۔ ماں ہونے کی حیثیت سے نہ صرف یہ کہ بیٹی، بلکہ اگر بیٹوں کو بھی کوئی اور بتانے والا نہیں تو بہت آرام کے ساتھ آپ ان کو نارمل وے میں بتا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جی ہاں، ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے اسکولوں میں جیسے سیکس ایجوکیشن ہوتی ہے اور بعض اوقات اتنے بھونڈے طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ اس کے فائدے کی بجائے کئی نقصان ہوتے ہیں۔ تو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ ایک مسئلے کو، ایک پرابلم کو یا ایک چیز کو کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو خود اپنے اندر پہلے کانفیڈنس پیدا کریں کہ آپ کی نیت کیا ہے ایک بات کرنے کی، کیوں سکھانا چاہتے ہیں، کیوں سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ خود ساتھ ہنسنا شروع کر دیں اور شرمانا شروع کر دیں اور سب کو ہنسانا شروع کر دیں۔ یہ ہنسنے کی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ان باتوں میں سے ہنسنے کی کون سی بات ہے؟
کسی مومن کا یہ مزاج ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی باتوں میں نمبر 1 دلچسپی لے، یا ایسی باتیں مجلسوں میں عام طور پر بلا ضرورت ڈسکس کی جائیں، یا ان کے نام زبان پر لائے جائیں، نہیں ہونا چاہیے. لیکن علم کی حد تک عمل کے لیے ان کا ذکر بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ انسانی زندگی سے متعلق چیزیں. مزید عام طور پر لفظ جو ہے یہ بیڈ ڈسچارج جیسے لیکوریا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جاگتے ہوئے ہوتا ہے، یہ نیند کی حالت میں نہیں، یہ جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے. اور اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مثلا کوئی ایسا سین آپ نے دیکھا ہے ٹیلی ویژن میں، یا ایسی کوئی کتاب پڑھی ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے جسم کے اندر خلل آتا ہے، یعنی انسان کے ایموشنز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو ایموشنز کے فرق سے یہ ڈسچارج ہوتا ہے. یعنی لیکوریا جو ہوتا ہے بغیر ایموشنز کے ہوتا ہے، لیکن یہ ایموشنل کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے. ایموشنل کیفیت کے ساتھ جو ویٹ ڈسچارج ہوتا ہے، اس سے استنجا بھی لازم ہے اور وضو بھی لازم ہے، لیکن نہانا لازم نہیں. وہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے، یا کچھ بھی اس کو نام دے سکتے ہیں. لیکن مزی میں لفظ آپ یوں سمجھے جیسے مزہ لفظ ہے نا، یہ اسی سے نکلا ہے یہ لفظ. ٹھیک ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی اس محفل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے آج کی اس محفل کی ابتدا ہوتی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ محفل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں منائی جا رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ کے فرائض منصبی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت احسان کیا کہ ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کی، اور پھر جب سے یہ روایت چلی آ رہی ہے مسلمانوں کی مجلسوں میں اللہ کے نام سے محفل کا آغاز کرنا صرف ایک رسم ہی نہیں، ایک برکت کی علامت بھی ہے. اور پھر قرآن پاک کی تلاوت میں ہی یہ بات آ جاتی ہے کہ اسے خوبصورت طریقے سے پڑھا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. بخاری کی روایت ہے ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی ان یتغنى بالقرآن یجہر بہ، اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اس طرح کان نہیں لگاتے جس طرح نبی کی آواز پر، جبکہ وہ قرآن کو خوش الحانی سے بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو تلاوت قرآن پاک سے ابتدا کرتے ہیں. تلاوت کے لیے آتی ہیں اسما زبیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه
والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Alif Lam Ra. These are the verses of the book that makes things manifest. Surely we have revealed it, an Arabic Quran, that you may understand. We narrate to you the best of narratives by our revealing to you this Quran, though before this you were certainly one of those who did not know. When Yusuf said to his father, "O my father, surely I saw 11 stars and the sun and the moon. I saw them making prostration to me." He said, "O my son, do not relate your vision to your brothers, lest they devise a plan against you. Surely the shaitan is an open enemy to man, and thus will your Lord choose you and teach you the interpretation of sayings and make his favor complete to you and to the children of Yaqub, as he made it complete before to your fathers, Ibrahim and Ishaq. Surely your Lord is knowing and wise." حضرت سعد بن عبداللہ کا یہ ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنا ہے، اور قرآن مجید کی محبت کی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا ہے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پہچان آپ کی سنت کے ساتھ محبت رکھنا ہے، اور سنت کی محبت کی نشانی آخرت کی محبت ہے، اور آخرت کی محبت کی علامت دنیا سے بغض رکھنا ہے، اور دنیا کے ساتھ بغض کی علامت یہ ہے کہ انسان جو چیز بھی ذخیرے کے طور پر رکھے وہ اپنی آخرت ہی کے لیے رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اس وقت سے کی جا رہی ہے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر سرفراز ہوئے۔ آپ کے دربار کے شاعر حضرت حسان بن ثابت آپ کے بارے میں شعر کہتے ہوئے، نعت کہتے ہوئے فرماتے ہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور اتنے حسین کہ جس کو کسی ماں نے جنا نہیں، یعنی آپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت انسان دنیا میں آیا نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آپ ہر عیب سے مبرہ اور پاک و صاف پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیے گئے۔ آپ ہی کے بارے میں ایک شاعر نے کہا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمال کی وجہ سے بلندیوں کو جا پہنچے، دنیا میں آپ کے جمال کی وجہ سے تمام اندھیرے چھٹ گئے، اور آپ کے خوبصورت عادات کی وجہ سے دنیا میں حسن بکھر گیا۔ تو اے لوگو، تم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام مبارک آئے تو سب کے اوپر درود شریف پڑھنا واجب ہوتا ہے، اور اس موقع پر سب اپنے دل میں
صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دہرا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کا اجر اور ثواب یہ ہے کہ درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ کی شان میں اشعار آپ سے محبت کا اظہار ہیں اور آپ کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر عرض کرتے ہیں کہ لأنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من کل شیء الا من نفسی، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں سوائے میری جان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اس وقت تک کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فوراً سر جھکا دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کی خاطر میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہوا اے عمر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة يا رسول الله؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے قیامت کے لیے زیادہ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات کر کے تو تیاری نہیں کی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاس بس یہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ تم محبت رکھو گے تم اسی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ ہر انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میری محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ اور پھر یہ شعر بھی ہے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں لیکن خود کو ان میں شامل نہیں سمجھتا، اس امید پر کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ میں بھی نیکی کی کوئی صفت پیدا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی پھر اطاعت بھی کی جائے، آپ کی بات بھی مانی جائے۔ کسی نے خوب کہا ہے تعص الرسول وانت تظہر حبہ هذا لعمری فی الزمان بدیع لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے باوجود محبت ظاہر کرتے ہو، خدا کی قسم یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اگر تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہوتی تو تم ان کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرتے، کیونکہ دوست اپنے دوست کا کہا مانتا ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع بھی ہوتا ہے۔ محبت ایک طبعی کشش کا نام ہے جو محبوب کے لیے ہر طرح کی تکلیف، دکھ اور غم اٹھانے کا سبق دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے مسلمانوں، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست مت سمجھو اگر وہ کفر کو اسلام سے زیادہ عزیز سمجھیں. تم میں سے جو لوگ بھی پھر ان سے محبت کریں گے وہ ظالم قرار پائیں گے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہاری تجارت جس کے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے اور تمہارے گھر جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رستے میں جد و جہد سے زیادہ پیارے ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بے شمار مثالیں ہمیں سیرت صحابہ میں مل جائیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو ہمیشہ اپنی اطاعت کے رنگ میں ڈھال دیا. آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری سنت سے محبت کرے گا، میرے طریقوں سے محبت کرے گا، وہ دراصل مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے تعلق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کو اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر اپنے قریب ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی یہ محبت صحابہ کرام کو عمل کی طرف لے جاتی ہے. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. اس لیے کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے مشکلات سیلاب سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی تھے، لیکن زندگی میں جتنے دکھ اور تکلیفیں اور غم آپ نے اٹھائے اس کے مقابلے میں کوئی اور ہمیں نظر نہیں آتا. لہٰذا اگر آپ کی محبت میں کبھی کانٹوں پر بھی چلنا پڑے اور آپ کی محبت میں کبھی پاؤں میں چھالے بھی پڑ جائیں تو اسے اپنی خوش قسمتی تصور کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جب بھی محبت کا اظہار کرتے، ایک مرتبہ صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی جھپٹ رہے تھے اور قریب تھا کہ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں کہ آگے بڑھنے کے لیے آپ کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے، اور یہ کچھ وہ برکت کے لیے کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا آپ سے محبت کی وجہ سے. تو اس موقع پر آپ نے فرمایا جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے. اسی طرح ہند بنت عتبہ جب مسلمان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کرتی ہیں یا رسول اللہ ما كان على ظهر الارض من اهل خباء احب الي ان يذلوا من اهل خبائك ثم ما اصبح اليوم على ظهر الارض من اهل خباء احب الي ان يعزوا من اهل خبائك. بخاری کی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا میں کسی گھر والوں کا ذلیل و خوار ہونا مجھے اتنا محبوب نہ تھا جتنا آپ کے گھر والوں کا ذلیل